کیا تعویذ شرک ہے؟ کیا تعویذ شرک ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ ایک مرتبہ 10 لوگ آئے بیعت کرنے کے لیے، 9 سے آپ نے بیعت کی، 1 سے بیعت نہیں کی۔ کہا کہ اللہ کے نبی یہ آدمی سے آپ نے بیعت کیوں نہیں کی؟ کہا کہ اس کے گلے میں شرک ہے۔ تو پھر ایک صحابی نے گلے میں ہاتھ ڈال کر اس تعویذ کو نکالا، تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ اگر ہندوستان میں اتنے مسلمان ہیں تعویذ لٹکا رہے ہیں، تصور کریے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ مسلمان ہوتے تو کیا ان مسلمانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے؟ سمجھ میں آپ بہت خطرناک۔ تو اس لیے اس کو معمولی، یہ بھی شرک ہے، عملی شرک ہے، اور یہ عقیدے والا شرک بھی بن جا سکتا اچانک۔ کب؟ جب آدمی اس پر بھروسہ کرنے لگے، اور یہ اتنا باریک شرک ہے نا، خفی شرک ہے، یہ عمل سے کب عقیدے بدل جاتا کوئی نہیں بول سکتے۔ اسی لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تعویذ کی جتنی شکلیں ہیں، اب ڈاکٹر نے اگر آپ سے کہا، ڈاکٹر نے آپ، ایک آدمی کہتا اچھا کام ہے نا شیخ، قرآن ہے نا، قرآن برا ہے کیا؟ یہ اچھا ہے کہ تھیوری اچھی نہیں ہے بھائی؟ ایک آدمی کہتا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھے؟ بسم اللہ۔ قرآن میں اللہ فرمائے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔ ایک آدمی کہہ رہا بسم اللہ، اب آگے بڑھ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ارے اتنا کیا پڑھ دیے بھائی آپ؟ اچھا ہے نا شیخ سورہ فاتحہ، برا تھوڑا ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بیت الخلاء جانے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب پڑھ کے جانا چاہ رہا، کیوں ہوتا؟ ابو لہب بہت برا تھا، اس لیے میں ٹوائلٹ کو جانے سے پہلے میں تبت یدا پڑھنا۔ تو بولے ارے بھائی ایسا میں نہیں کر سکتا، جو سکھایا گیا وہ پڑھنا۔ نہیں میں آج سے ابو لہب تبت یدا ابو لہب تبت یدا ابی لہب پڑھتا ہوں۔ اچھا ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں بھائی، سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہی برکت ہو جاتی۔ نہیں کھانا ٹھنڈا ہوتا پیٹ میں جب تک درد ہوتا۔ اوہو، سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ بقرہ پڑھی، اور بڑا ہے نا، بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑی فضیلت۔ سورہ آل عمران آخری میں کھانے دینا ہی نہیں، بغیر کھانے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ایسی بات نہیں۔ اگر آپ میڈیکل اسٹور میں جاتے ہیں، پورے گولیاں رکھے ہوئے ٹیبلٹ رکھی ہوئی، آپ جو چاہے کھا لے سکتے ہیں۔ اچھی ہے بھی دوا، سب دوائیں اچھی ہے بری ہے؟ دوا تو اچھی رہتی ہے، تو ساری دوائیں اچھی ہے کہ کیا اٹھائے کھا لیتے ہیں؟ نہیں، ڈاکٹر کا پرسکرپشن ہونا ہے آپ کو۔ اینٹی بایوٹک کھانے سے پہلے آپ کیا بولتے ہیں؟ ڈاکٹر کا پرسکرپشن ہونا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی ڈاکٹر کے حساب سے کھاؤ۔ تو اسی طریقے سے اچھا ہے کہ کر اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتا، کس سے راضی نہیں ہوتا، اگر ہم اپنی عقل سے جان لیتے تو پھر نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندوں کو نہیں معلوم کہ میں کس سے راضی ہوتا ہوں، میں کس سے راضی نہیں ہوتا ہوں، تو اسی لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے نبیوں کو بتاتے، نبی آ کے ہم کو بتاتے یہ کرو یا مت کرو۔ تو اپنی طرف سے اچھا برا سوچنا اگر ہو جائے تو اس کو بدعت کہتے ہیں، کل بدعت ضلالہ۔ اچھا برا ہم اپنے طرف طے نہیں کریں گے۔ قرآن و صحیح حدیث، نبی اور صحابہ کے زمانے میں جو اسلام تھا وہی اچھا ہے، بعد میں جو بھی اسلام کے نام پہ نکالا گیا صحابہ کے بعد وہ سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسی کو کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم۔